اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ذو العدات الخامس ذو العدات ثم ذو العدات وهي عند الخلیل وسیبویہ لا اللام وحدها خلافا للأخفش وتكون للعهد في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي إلى آخره۔ آج ہماری جو بحث ہے وہ معارف میں سے 5ویں معرفہ میں ہے کہ جس کا نام ذو العدات کہا جاتا ہے اور اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے، ذو العدات۔ اس ذو العدات پر کچھ اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ اولاً ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے، پھر کیا ہے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ ذو العدات سے مراد جو ہے الف لام ہے، یعنی یہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ جس اسم پر الف لام داخل ہو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ معرفہ کرنے والی جو چیز ہے فقط لام ہے یا الف لام مل کر دونوں اس کو معرفہ کرتے ہیں، اس چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی ہے، لیکن جو اشکال ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض نحوین نے کہا ہے کہ علم نحو میں جو کلمات ہیں، جب بھی ہم بحث کرتے ہیں کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، 3، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہ جو 3 اقسام ہم کلمے کی بتاتے ہیں، ایک اسم، ایک فعل، ایک حرف، 3 اقسام، یہاں پر کوئی قسم ادات نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم کلمے کی قسم کرتے ہیں کہ اسم، فعل، حرف اور ادات، یہ کوئی ادات کوئی اسم، فعل، حرف سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یا تو آپ اس ال کو مثلا اسم فرض کریں گے، یا کیا ہے فعل فرض کریں گے، یا حرف فرض کریں گے، ان تینوں سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ علم نحو میں یہ 3 چیزیں ہی ہیں، اسم، فعل، حرف، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ اشکال جو ہے ان کا نحوین کا وہ یہ ہے، ذرا غور فرمائے کہ وہ اشکال ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ادات نہیں کہنا چاہیے، اگرچہ بہت سارے نحوین کہتے ہیں، یہ نحوی ان نحویوں کو کہتے ہیں جو ادات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس مصنف کی بات پر بعض محشین نے جو حاشیہ لگاتے ہیں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ یہاں پر ذو العدات یا ادات معرفہ اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس طرح بعض نحوی کہتے ہیں ادات استفہام، ادات نفی، ادات شرط، اور اس ادات سے مراد پھر حرف کبھی لیا جاتا ہے یا کوئی کبھی کبھار کوئی اور چیز مراد لی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جیسے عرض کیا کہ 3 کلمے ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ اس ذو العدات کی جگہ پر یہ کہیں کہ آلت التعریف، یعنی ادات کی جگہ پر اعلیٰ کو لے کر آئیں، یعنی اس ادات کے لفظ کو تبدیل کر دیں، ادات کی جگہ اعلیٰ کو رکھ دیں، اور کہیں اس کا عنوان اس طرح بنائیں کہ 5ویں چیز، یا مثلا جو بھی نمبر اس کا ہو، کہ الف لام کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں تو یہ کہیں کہ جو چیز معرفہ کرنے والی ہے تو اس کا عنوان اس طرح رکھیں کہ آلت التعریف، آلت التعریف، پھر کہیں کہ آلت التعریف کیا ہے، الف واللام، یا تو دونوں مل کر یا ایک، لیکن عنوان کیا رکھیں، ادات کی جگہ پر اعلیٰ کو رکھیں۔ یہ کچھ نحویوں کی ہاں
اس طرح ہے کہ ادا ہونا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہ مختصر سا اشکال تھا جس کو ہم نے بیان کر دیا۔ مصنف ابھی عبارت میں کہتے ہیں کہ ثم، پھر ذو الادات، ذو الادات ہے۔ ذو الادات کیا چیز ہے؟ وہی ال، یہ ال ہے۔ یہ ذو الادات کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ال، یہ الف اور لام۔ عند الخلیل و سیبوئے، خلیل اور سیبوئے، سیبوئے اور خلیل کے ہاں کیا ہے؟ یہ ال کیا ہے؟ معرفہ جو ہے استعمال ہوتی ہے، یعنی جس اسم پر الف لام داخل ہو جائے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کی تفصیل بھی بتائیں گے کہ یہ وہی ال عند الخلیل و سیبوئے، یہ اس طرح جملہ کیوں کہا ہے، اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ لا اللام وحدہ، ایسا نہیں ہے کہ فقط لام آ کر اس کو معرفہ کرے اسم کو حمزہ کے بغیر، یعنی الف لام تو داخل ہو رہی، مثلا الرجل، تو یہ الرجل جو الف لام ہے، یہ الف لام اس رجل کو معرفہ بنائے، لیکن فقط لام بنائے یہ نہیں۔ خلیل اور سیبوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کو کھولیں گے، مزید کھولیں گے کہ کس کا کون سا نظریہ ہے، زیادہ کھولیں گے اس کو آگے تشریح میں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آیا خلیل اور سیبوئے کا جو نظریہ ہے وہ ایک جیسا ہے یا مختلف ہے، اس چیز کو بھی بیان کریں گے۔ فرمایا کہ ال جو ہے خلیل اور سیبوئے کے پاس ال کیا ہے؟ معرفہ کرنے والی کیا ہے؟ ادات معرفات میں سے ایک کیا ہے؟ ال ہے، یعنی الف اور لام دونوں۔ لا اللام وحدہ، نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ فقط یہاں پر لام ہے جو معرفہ کرنے والا ہے، یہ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ لا اللام وحدہ، نہیں کہ فقط لام کیا ہے؟ معرفہ کرنے والی چیز ہے۔ خلافاً للاخفش، اخفش کے خلاف۔ اخفش ایک نحوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، معرفہ کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ لام ہے۔ پھر اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ اخفش جو لام کو تعریف کے لیے لاتا ہے، اس کے ہاں یہ جو حمزہ ہے، باقی یہ حمزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آیا حمزہ زائدہ ہوتا ہے یا حمزہ اصلیہ ہوتا ہے؟ اس کی تشریح آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ وَتَكُونُ لِلْأَهْدِ نَحْوُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةِ، اور یہ کبھی کبھار العہد کے لیے ہوتا ہے، جیسے اس مثال میں فی زجاجۃ الزجاجہ، وجاء القاضی۔ او للجنس، یا یہ الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے، کہ اہلک الناس الدینار والدرہم۔ ہم جان بوجھ کر ان مثالوں کی تشریح نہیں کرتے تاکہ ٹائم بچے، اور آگے انشاءاللہ ان کی تفسیر آ رہی ہے۔ کہ اہلک الناس الدینار والدرہم وجعلنا من الماء كل شيء حي، اول استغراق کے افراد ہی، آگے کہیں گے او صفات ہی، یا یہ الف لام آتا ہے تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے۔ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے تمام انسانوں کو، خلق الانسان، انسان کو ہم نے ضعیف بنایا، یا انسان کو ضعیف بنایا گیا، یعنی مطلق انسان، جس پر بھی انسان صدق آتا ہے اس کو ضعیف بنایا گیا ہے۔ او صفات ہی، یا تمام کیا ہے صفات کو، یا یہ کہیں کہ لاستغراق افراد ہی او صفات ہی، لاستغراق صفات ہی، صفات کو شامل کرنے کے لیے، جیسے مثال ہے کہ زید الرجل، تمام مثالوں کی وضاحت نہیں جا رہی ہے۔ تشریح میں بس اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ النوع الخامس من انواع المعارف، پانچویں قسم جو ہے معارف کی، ذو الادات ہے، وہ ذو الادات ہے، اور اس پر جو اشکال نحویوں نے بعض نے کیا ہے وہ ہم نے واضح کر دیا اس کو۔ نہ وہ الفرس، مثلا فرس لفظ کیا ہے؟ نکرہ ہے، اگر اس پر الف لام آ جائے تو یہ معرفہ سے ہٹ کر ابھی کیا ہو گیا؟ نکرہ، یعنی
پہلے فرس مطلق فرس، اب الفرس تو یہ معین ہو گیا. والغلام، غلام مطلق غلام، لیکن الف لام داخل ہو گیا تو یہ معین ہو گیا، معرفہ ہو گیا. قولہم فی ال، نحویوں کا کیا کہنا ہے ال کے بارے میں، اب اس کی بات کر رہے ہیں. والمشہور بین النحویین ان المعرف ال عند الخلیل، مشہور ہے نحویوں کے درمیان کہ معرفہ کرنے والی جو چیز ہے ال عند الخلیل، خلیل کے نزدیک. خلیل نحوی کا کیا ہے نام ہے. خلیل نحوی وہ کہتے ہیں کہ جو چیز معرفہ، اسم کو معرفہ بنانے والی ہے، وہ الف اور لام دونوں مل کر یعنی ال. واللام وحدها عند سیبویہ، دیکھیں پیچھے جو عبارت تھی اس میں اتنی وضاحت نہیں تھی، لیکن یہاں پر وضاحت کر دی. فرمایا کہ خلیل اور سیبویہ کا نظریہ ایک جیسا نہیں ہے. مشہور نحوی کہتے ہیں کہ خلیل کے نزدیک معرفہ کرنے والی چیز ال ہے، یعنی الف لام دونوں. واللام وحدہا عند سیبویہ، اور فقط لام معرفہ بنانے والی ہے اکیلی، یہ کس کے نزدیک؟ سیبویہ کے نزدیک. تو یہ سیبویہ اور خلیل کیا ہے، ان کا نظریہ الگ ہے. حالانکہ ہم نے جب عبارت کو پیچھے دیکھا گویا ایسا لگا کہ یہاں پر سیبویہ اور خلیل کا نظریہ ایک ہی جیسا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے. وَنَقَلَ ابن عصفور الاول ان ابن کیسان، ابن عصفور یہ بھی نحوی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے کس کو؟ اول کو. اول سے مراد یعنی معرف کرنے والی، یعنی معرفہ بنانے والی، اسم کو معرفہ کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ال ہے. کس سے نقل کیا ہے؟ ابن کیسان سے، یہ بھی نحوی ہے. والثانی ان بقیت النحویین، اور ابن عصفور کہتے ہیں کہ باقی نحویوں کا نظریہ، یعنی ابن عصفور نے ہمیں دو باتیں بتائی. کہا کہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ابن کیسان کا نظریہ کیا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ ال جو ہے وہ معرف ہے، یعنی معرفہ بنانے والی چیز کیا ہے؟ الف اور لام دونوں ال. اگر آپ باقی نحویوں کی بات کر رہے ہیں ابن کیسان سے ہٹ کے تو پھر دوسرا نظریہ ہے. وثانی ان بقیت نحوین، باقی نحوی کیا کہتے ہیں؟ ثانی کو کہتے ہیں. وہ ثانی کیا ہے؟ ثانی سے مراد کیا ہے؟ ثانی سے مراد فقط لام ہے. وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَخْفَشِ، اور اسی نظریے کو بعض نحویین نے اخفش سے نقل کیا ہے. کس نظریے کو؟ کہ جو معرفہ بنانے والی چیز ہے، اسم کو معرفہ کرنے والی چیز ہے، وہ فقط لام ہے بغیر حمزے کے. اچھا یہاں تک بات ختم ہو گئی. ابھی ہم جو پیچھے عبارت گزری مصنف کی متن میں، اس کو اور اس کو ملا رہے ہیں تھوڑا، تاکہ واضح ہو جائے کہ وہاں پر اس طرح کیوں کہا تھا. گویا کہ پیچھے جو متن میں عبارت تھی کہ وہی ال عند الخلیل و سیبویہ، یہ جو عبارت تھی یہ مصنف کی طرف سے نہیں تھی، ایک گمان کو مصنف بیان کر رہے تھے جس کو ابھی واضح کر رہے ہیں. وہ گمان کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ابن مالک نے ایک گمان کیا ہے کہ سیبویہ اور خلیل کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، یعنی جو نظریہ سیبویہ کا ہے وہی نظریہ خلیل کا ہے. جیسے سیبویہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی خلیل کہہ رہے ہیں. کیا نظریہ ان کا؟ ابن مالک کہتے ہیں کہ دونوں ہی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ معرفہ کرنے والی جو چیز ہے، اسم کو جو معرفہ بنانے والی چیز ہے، وہ الف اور لام دونوں ہے، یعنی ال ہے، نہیں کہ لام، جیسا کہ انہوں نے ابن مالک نے کہا ہے خود. ٹھیک ہے، لیکن مصنف اس چیز کو نہیں مانتے، اور مصنف کہتے ہیں کہ دونوں کے نظریات الگ ہیں. اور مشہور نبی یہی کہتے ہیں کہ خلیل کہتے ہیں کہ معرفہ بنانے والی چیز ال ہے، اور سیبو کہتے ہیں کہ فقط لام ہے. تو اختلاف پایا جاتا ہے، یہ مشہور کا نظریہ. لیکن ابن مالک کو کیا گمان ہوا کہ نہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. وَزَعَمَ ابن مالک أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ سِيبَوَيْهِ وَالْخَلِيلِ، فرماتے ہیں ابن مالک نے گمان کیا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے سیبویہ اور خلیل کے درمیان. کس چیز میں اختلاف نہیں ہے؟ فی ان المعرف ال
کہ معرفہ بنانے والی جو چیز ہے وہ ال ہے، یعنی الف لام دونوں، نہیں کہ فقط لام، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کالا، ابن مالک نے کہا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا، کہ اختلاف جو ہے ان دونوں کے درمیان، یعنی سیبوئے اور خلیل کے درمیان، فی الحمزۃ، حمزہ میں ہے، یعنی معرفہ بنانے والی جو چیز ہے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ معرفہ کیا چیز کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اختلاف اس چیز میں ہے کہ اس ال میں جو حمزہ ہے یہ کون سا ہے، آیا یہ زائدہ ہے یا اصلیہ ہے؟ الزائدۃ ہی ام اصلیۃ، آیا یہ حمزہ زائدہ ہے یا حمزہ اصلی ہے؟ یعنی لام کا اپنا لام کے ساتھ ہی ہمیشہ ہوتا ہے جیسے اصلی حرف ہوتے ہیں اس طرح ہے، یا نہیں یہ زائدہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو حذف کر دیں تو مسئلہ نہیں ہے، کیا اس طرح ہے؟ یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا، فقط جو اختلاف پایا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان، یعنی سیبوئے اور خلیل کے درمیان، وہ کس چیز میں ہے؟ فی الحمزۃ، حمزہ میں ہے، ٹھیک۔ الزائدۃ ہی ام اصلیہ، آیا یہ حمزہ زائدہ ہے یا حمزہ اصلیہ ہے؟ واستدل على ذلك بمواضع اوردها من کلام سیبوئے، اور اس کے لیے پھر کئی جگہوں سے کیا ہے کلام سیبوئے سے کیا ہے کئی جگہوں پر کیا ہے ارادات اور کیا اشکالات اور استدلال کیا ہے۔ یعنی ابن مالک نے کہا کہ دیکھیں فلاں جگہ پر سیبوئے کے کلام میں سے، یعنی جہاں جہاں پر اس نے سیبوئے کی عبارت کو دیکھا وہاں سے استدلال کر کے کہا کہ دیکھیں یہاں پر سیبوئے کا یہ نظریہ ہے، یہاں پر سیبوئے کا یہ نظریہ ہے، اور وہی نظریہ جو سیبوئے کا ہے وہی نظریہ خلیل کا ہے، لہذا ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ معرفہ کرنے والی چیز ہے، اس میں نہیں ہے، فقط اختلاف اس چیز میں کہ حمزہ کون سا ہے۔ واستدل علی ذلک، اور استدلال کیا ہے اس پر، یعنی کس چیز پر؟ کہ اختلاف فقط اس حمزے میں ہے، نہ ان کے ال میں ہے، وہ سب دونوں ہی کہتے ہیں۔ بے مواز ہے، کتنی جگہوں پر انہوں نے ابن مالک نے استدلال کیا اس چیز سے۔ اوردہ من کلام سیبوئے، اور کیا ہے اوردہ، اس کو رد کیا گیا ہے، ایک اس کا اعتبار یہ ہے، یا کیا ہے اوردہ من کلام سیبوئے۔ اب یہاں پر مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، کلام سیبوئے سے اس کا رد پیش کیا گیا ہے کہ جو آپ ابن مالک صاحب آپ بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ مشہور نحویوں کا قول ہے کہ خلیل اور سیبوئے کا نظریہ مختلف ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کا نظریہ۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اختلاف جو ہے ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ اختلاف اس چیز میں ہے کہ حمزہ کون سا ہے، ال میں اختلاف نہیں ہے، دونوں کہتے ہیں کہ، لیکن مصنف نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کلام سیبوئے سے، خود سیبوئے کے کلام سے آپ کی اس چیز کو رد کریں گے۔ کس چیز کو؟ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ال معرفہ کرنے والی چیز ہے، اس کو رد کیا گیا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ کئی جگہوں پر خود سیبوئے نے اعتراف کیا ہے کہ معرفہ بنانے والی جو چیز ہے وہ فقط لام ہے۔ جب فقط لام ہے تو پھر سیبوئے کا نظریہ اور اس کا خلیل کا نظریہ ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو ابن مالک نے بات کہی وہ درست نہیں ہے، مصنف صاحب کے ابن حشام کے نزدیک ہے۔ وَتَلَخَّصَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ، اس مسئلے میں 3 مذہب پائے جاتے ہیں، 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ اب تینوں نظریات کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ احدها ان المعرف ال والالف اصلیت، یہاں پر جو معرفہ بنانے والی چیز ہے وہ ال ہے، اور اس میں جو الف ہے یا کہیں کہ حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ اصلی ہے۔ الثانی، دوسرا نظریہ یہ کہ
ان المعرف ال والالف زائدۃ، یہاں پر معرفہ بنانے والی چیز ال ہے اور یہ الف کیا ہے؟ زائدہ ہے، تھوڑا اس سے پہلے قول سے مختلف، فقط فرق کیا ہے کہ ال میں جو الف ہے جس کو حمزہ کہہ رہے مصنف کہ وہ کون سا ہے، پہلے میں اصلیہ دوسرے میں زائدہ۔ الثالث ان المعرف اللام وحدہ، تیسرا نظریہ یہ کہ معرف بنانے والی جو چیز ہے وہ فقط لام ہے۔ والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطویلا لا يليق بهذا الاملاء، مصنف فرماتے ہیں کہ والاحتجاج لهذه المذاهب، ان تمام مذاہب کے لیے جو دلیل پیش کیے گئے ہیں، اگر ہم اس کو ذکر کریں، احتجاج وہی دلیل مراد ہے، یستدعی تطویلا، تو یہ ہمیں کہتی ہے کہ طول ہو جائے گا، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے نظریے کی کیا دلیل ہے، دوسرے کی کیا دلیل ہے، تیسرے کی کیا دلیل ہے، اگر ان تینوں مذاہب کی ہم دلیلیں پیش کریں تو اس کا مطلب ہے یستدعی تطویلا، یہ ہمیں کہتی ہے یستدعی یعنی پکارنا، دعوت دیتی ہے کہ آپ اس کو طول دیں، لا یلیق بہذا الاملاء، اور یہ کتاب کیونکہ مختصر ہے، ہم نے کہا کہ یہ مختصر کتاب ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ایک طرف سے یہ بھی کہیں کہ یہ کتاب مختصر سی کتاب ہے اور دوسری جانب جو بھی نظریہ آئے پھر اس کے ادلہ کو پیش کیا جائے، اس کے ردود کو پیش کیا جائے، اشکالات اور اعتراضات کو پیش کیا جائے، لہذا ہم بس اسی چیز پہ اکتفا کرتے ہیں کہ خلاصہ کرتے ہوئے کہ ال میں 3 قول پائے جاتے ہیں جن کو ہم نے ذکر کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ال جو معرفہ ہے، ال جو معرفہ بنانے والی ہے، یہ الف لام کئی قسموں کا ہو سکتا ہے۔ وتنقسم المعرفۃ ثلاثۃ اقسام، ال معرفہ 3 اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ وذلك انها اما لتعریف العہد او لتعریف الجنس او الاستغراق، فرمایا وہ 3 اقسام کون سے ہیں؟ یا تو یہ الف لام کیا ہوگا؟ تعریف عہد کے لیے ہوگا، یا تعریف جنس کے لیے ہوگا، یا تعریف استغراق کے لیے ہوگا، یہ 3۔ تو ان تینوں کو کیا ہے ال کا اقسام، ال کے قسم بنایا، یہ 3 چیزیں، یا تو وہ تعریف عہد یا تعریف جنس یا تعریف استغراق، یہ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کی طرف آتے ہیں کہ وہ التی لتعریف العہد، اور وہ کہ جو عہد کی تعریف عہد کے لیے آتی ہے، وہ ال جو تعریف عہد کے لیے آتا ہے، اس ال کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ فَأَمَّا وہ ال جو کہ لتعریف العہد کس کے لیے آتی ہے؟ تعریف عہد کے لیے آتی ہے، فَتَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ، وہ 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کون سے ان کے 2 قسم ایسے؟ فرمایا کہ لِأَنَّ الْعَهْدَ إِمَّا ذِكْرِيٌّ أَوْ ذِهْنِيٌّ، اس لیے کہ جو عہد ہے وہ یا تو ذکری ہوگا یا ذہنی ہوگا۔ فالاول، اگر آپ ذکری کی بات کریں، ذکری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی پہلے ایک چیز ذکر ہو، اس کے بعد کوئی ایسا لفظ ذکر ہو جس پر الف لام داخل ہو، تو یہ الف لام بتاتا ہے کہ جو چیز مجھ سے پہلے ذکر ہوئی ہے میری مراد بھی وہی ہے، جس طرح یہ مثال سے واضح ہو جائے گا۔ کا قول ہے کہ جس طرح آپ کا یہ کہنا کہ اشتریت فرسا ثم بعت الفرس، میں نے گھوڑا خریدا پھر گھوڑے کو بیچا، تو یہاں دیکھیں دونوں لفظ وہی استعمال ہوئے ہیں، فرس فرس، بعد میں جو آنے والا فرس ہے اس پر جو الف لام داخل ہوا ہے الفرس، اس پر جو الف لام ہے یہ کہلاتا ہے الف لام عہد ذکری، یعنی یہ الف لام ہمیں بتاتا ہے کہ اشتریت فرسا ثم بعت الفرس، یہ کہ وہی گھوڑا بیچا گیا ہے
کہ جس کو خرید کیا گیا تھا. اشتریت فرسن، میں نے گھوڑا خرید کیا. ثم بعت الفرس، پھر میں نے گھوڑے کو بیچا. تو یہ الف لام جو فرس پہ، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہی گھوڑا بیچا گیا جس کو خرید کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ گھوڑا بیچا گیا کہ جس کو خرید نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لام عہد ذکری ہے. طویل جو کتابیں ہیں نحو کی، ان میں ان کی جو ہے ایک علامت بتائی جاتی ہے. کس طرح پتہ چلے؟ بہت ساری اس کی علامات ہیں، لیکن ایک مختصر سی علامت وہ یہ ہے کہ کس طرح پتہ چلے کہ یہاں پر جو لام ہے یعنی الف لام، یہ عہد ذکری کے لیے ہے. فرمایا کہ وہ اس لیے یا تو قرائن سے پتہ چلے گا، یا جو اکثر نحوی یا بعض نحوی اس چیز کے قائل ہیں کہ وہی لفظ استعمال ہوا ہو بغیر قرینے کے، تو بھی آپ یہ مراد لے سکتے ہیں. یعنی جس طرح اس مثال میں ہے کہ پہلے کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا، پھر کہا کہ گھوڑا بیچا، تو ظاہر سی بات ہے اسی گھوڑے کی بات کر رہا ہے وہ متکلم کہ جس کو اس نے خریدا ہے اسی کو ہی بیچا ہے. وَإِلَّا اس کو یہ کہنا پڑتا کہ میں نے ایک گھوڑا خریدا اور دوسرا بیچا، مثلا اس طرح. ٹھیک ہے. اے بعت الفرس المذکور، یعنی میں نے بیچا وہی گھوڑا جس کو ذکر کیا. یعنی جس کو ذکر کیا، کون سا ذکر کیا تھا؟ جس کو خرید کیا وہی بیچا. وَلَوْ قُلْتَ ثُمَّ بِئْتُ فَرَسًا لَكَانَ فَرَسًا غَيْرَ الْأَوَّلِ، یعنی اگر آپ کہیں کہ فرس کو بیچا یعنی گھوڑے کو بیچا، لیکن وہ فرس کیا تھا؟ پہلے والا نہیں تھا. یہاں پر لو قلتا، اگر آپ کہیں، یعنی یہ گویا کہ مصنف صاحب یہاں سے اشکال بنا رہے ہیں. ولو قلتا سے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.